السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. روا سنن نبی داؤد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. امید کرتا ہوں باخیریت ہوں گے سب کے سب، اور الحمدللہ آج ہمارا چھٹا کلاس ہے. تو میں امید کر رہا ہوں کہ الحمدللہ تمام کے تمام جو موجود ہیں ہمارے کلاس میں فی الوقت اور جن تک ریکارڈنگ پہنچے گی ان سے بھی میں یہ توقع رکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ انہیں حروف الہجا مذکر یا مؤنث ہونے کے تعلق سے، اعراب کے تعلق سے، واحد مثنیٰ جمع ہونے کے تعلق سے کسی اسم کی پہچان کرنا ان کو الحمدللہ آ گیا. اور جیسا کہ لاسٹ کلاس کا ہمارا منصرف غیر منصرف کا معاملہ ہوا کہ ہم کسی اسم کی منصرف پہچان کیسے کریں گے کہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس چیزوں سے بھی واقفیت آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہے. آج ہمارا اسم کے اعتبار سے ایک آخری ٹاپک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلا کلاس ہمارا جو ہم نے محنت کی اس کو رنگ بھرنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی پریکٹیکل اعمال، یعنی اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پیش آئے گی. جو کچھ بھی ہم نے سیکھا وہ تمام چیزیں ہم وہاں پر پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے پہل اسم کی ایک آخری حصہ، یعنی اسم کی پہچان کے اندر آخری حصہ وسعت کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے پہل ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے لکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے. میں نے سنا نبی داؤد سے اس حدیث کو تلاوت کی، آپ کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم، جب کوئی لوگ، انسان اللہ کے گھروں یعنی مسجد کے اندر، صالحین نے جب اس حدیث کی تشریح وغیرہ کی تو انہوں نے کہا کہ صرف اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی نہیں، اس کے علاوہ جو آگے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے اس کے علاوہ بھی اس فضیلت کے اندر شمار ہو جائیں گے. خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کا گھر یعنی اللہ کے مساجدوں میں سے کوئی ایک مسجد، اس کے اندر بیٹھ کر کے جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے اور یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو درس و تدریس کرتے یعنی ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا ہر اعتبار سے، چاہے اس کی تفاسیر کو سیکھنے کے تعلق سے ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے تعلق سے ہو، چاہے اس کے مخارج ہو، چاہے اس کی تجوید ہو، ہر اعتبار سے یہ شمار ہوگا. اور الحمدللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی زبان کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان قوم کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے، سکون، الا نزلت علیہم السکینہ. اب میں امید کر رہا ہوں کہ لفظ سکینہ یہ السکینہ جو لفظ ہے، امید کر رہا ہوں آپ بتا پائیں گے یہ لفظ مذکر یا مؤنث ہے؟ جی مؤنث ہے، کیونکہ آخر میں ہمیں گولتا کی علامت نظر آ رہی ہے.
جی جی تا مربوطہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل کوئی قوم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان پر سکینت نازل کرتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اور اگر آپ اس چیز کو محسوس کریں، جب ہم الحمدللہ کلاس کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں کلاس کب مکمل ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. میں تو امید یہ کرتا ہوں، اور تمام فضول باتوں سے ہمارا ذہن کو دور کر دیتا اللہ رب العالمین. ہمارا سارا فوکس الحمدللہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا رہتا ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. بچپن میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ موجود تھے لیکن موجود نہیں تھے. کسی دن وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. میں نے بچپن میں یہ معاملہ محسوس کیا تھا مسجد کے اندر. رات کے لگ بھگ 1 بج رہے تھے اور بہت چھوٹا تھا اس وقت میں، تو نماز پڑھ رہے تھے ہم. اس وقت ہمارے خرافات وغیرہ چل رہا تھا. تو جب لوگ خرافات کر رہے تھے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، میں نے کہا کہ چلے ہم مسجد میں چلتے ہیں، نماز پڑھ لیا، خرافات کر کے فائدہ کیا. یعنی عرس تھا، وہ ہمارے علاقے کا ایک مزار تھا، وہ عرس اللہ رحم کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے. تو اس وقت ہم نے قرآن مجید کو زندگی میں پہلی دفعہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی کوشش کی تھی اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ. تو ہم نے اس وقت محسوس ایسا کیا تھا کہ ہمارے آس پاس اور بھی کچھ لوگ موجود تھے لیکن اگرچہ موجود نہیں تھے. اور میں نے وہ اکیلا محسوس نہیں کیا تھا، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی بھی کچھ موجود تھے جو میرے ساتھ 2 ساتھ تھے، ان لوگوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا تھا. تو اگر آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا، لیکن میں نے بظاہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا کون ہو سکتا ہے انسانوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین جس کی زبان سے بات نکلوا، اور اللہ سے بہتر سچا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے، یعنی جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کا ذکر کرتا ہے، اور کس کے پاس ذکر کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس موجود ہے، یعنی اللہ کے فرشتے، مقربین فرشتے جو ہیں اس کے وہاں اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرے گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہے. اس آیت حدیث کو میں انشاءاللہ اس لیے رکھا کہ ضرورت پڑی، کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ اس کے اندر کچھ الفاظ ہمارے موجود ہوں گے جو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں. امید کر رہا ہوں وسعت کے تعلق سے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ وسعت کیا ہے. جی، کسی اسم کی استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 4 چیزوں کا جاننا ضروری تھی، جس میں سے یہ ایک آخر رہ گیا تھا. یہ میں نے تیسرے پہ لکھایا تھا لیکن پڑھا میں چوتھے پہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ کچھ اعرابی شکل جو تھی وسعت کے اندر اور کلیئر ہوتا، تو اعراب کو سمجھنا ضروری تھا، اس کے بعد ہم وسعت کو اچھے طریقے سے اور سمجھ پاتے ہیں. وسعت کیا ہے؟ جی، وسعت اسم کے، کوئی بھی اسم جب اسم کا نام آئے گا تو وہ وسعت کے اعتبار سے یا تو وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. جی، معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. معرفہ معروف سے نکلا. معروف کا مطلب آپ کو معلوم ہے کوئی جانا پہچانا، معروف شخصیت، ہم جیسا کہتے ہیں نا کہ معروف شخصیت ہے، یہ پہچان والا کوئی ایسی چیز ہوگا جو پہچان لیا جاتا ہے خود بخود. نکرہ نکیر سے نکلا. منکر نکیر 2 فرشتے ہیں، ظاہر بات ہے قرآن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی ہے کہ 2 فرشتے جب لوگ قبر میں لوگوں کو داخل کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور پھر ان سے سوال کرتے ہیں، وہ منکر نکیر ہوتے ہیں. تو نکیر سے نکلا. نکیر کا مطلب وہ انجان، پہچانا ہوا نہیں. اس طرح سے یاد رکھیں گے تو آپ کو نام آسانی سے یاد رہے گا انشاءاللہ، امید کرتا ہوں. یا تو وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. جی، یہ معرفہ بولتا ہے، بولتا ہے عربی کا معرفہ. اردو میں ایسا لکھا جاتا ہے لیکن ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے اس کو وضاحت کر دیا. کیا ہے وسعت؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آسان سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وسعت کیا ہوتا ہے. یہاں ہم الحمدللہ سب کے سب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. میں طالب علم ہوں، آپ طالب علم ہیں، ہم سب کے سب طالب علم ہیں الحمدللہ. اگر میں کہوں کہ ان تمام طالب علم میں نبی حسن جو ہے وہ ایک ہی بندہ نظر آئے گا آپ کو، یا پھر میں کہوں شکیلا بانو جو ہے وہ ایک نظر ہمیں آ رہا ہے. طالب علم بہت ہیں لیکن اس میں 2 بندہ کی جو 2 بندوں کا نام میں نے لیا وہ الگ الگ ہے. یعنی نکرہ جو ہے نا جی، نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے.
لیکن ان نکروں کے اندر سب کے سب طالب علم، کوئی بھی طالب علم ہو، لیکن ان طالب علم میں ایک معروف شخصیت ہے جس کا نام ہے نبی حسن، یا میں نے جس کا بھی نام لیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ معرفہ ہو گیا اور نکرہ ہو گیا۔ نکرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ معرفہ جو ہے وہ عربی زبان میں تھوڑا کم ہے، لہذا وہی طریقہ کار اپنائیں گے ہم کہ کسی اسم کو ہم مذکر کنسیڈر کر کے چلیں گے، الا یہ کہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نظر آئے۔ تو ہم انشاءاللہ معرفہ کی پہچان کریں گے، عربی زبان میں معرفہ کن کن حالات میں ہوگا، اور ان حالات کو جب ہم پہچان لیں گے تو ان حالات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی معرفہ کی علامت نظر آئے تو ہم اس کو معرفہ کنسیڈر کریں گے، نہیں تو کیا کریں گے، اس کو نکرہ۔ یہاں تک کس کو سمجھ میں نہیں آیا فٹافٹ بولا، کسی کا کوئی سوال الحمدللہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ معرفہ کی پہچان عربی میں کیسے کریں گے۔ تو جان لیں عربی زبان میں کل 7 حالات میں کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے جی، لکھ لیں فٹافٹ۔ عربی زبان میں کل 7 حالات میں کوئی اسم معرفہ ہوگا، اس کے علاوہ سارے کے سارے نکرہ ہوں گے جی۔ ان 7 میں ہم 5 پڑھیں گے، اور 2 درمیان میں آنے کی ضرورت جب پڑے گا ہمیں، ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن فی الوقت ہم 5 ہی کے نام لکھائیں گے۔ تو میں ابھی لکھوانا شروع کر رہا ہوں، لکھنا شروع کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آج کا کلاس بہت شارٹ ہے، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ پہلی شکل جی، ہاں ریپینٹ۔ 7 عربی زبان میں 7 حالات کے اندر ہی کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سارے نکرہ ہوں گے جی۔ ان 7 حالات کو ہم پہچان لیں گے، ان 7 کے علاوہ اگر ہمیں اس میں نظر نہیں آتا تو ہم اس کو نکرہ کنسیڈر کر دیں گے۔ پہلا لکھیں جی، اسم علم۔ اسم علم، اسم علم کیا ہے جی؟ انگلش میں بولوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا، ناؤن۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، پہچان کو۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا یہاں سارے طالب علم ہیں، لیکن نبی حسن نام کا شخص ایک ہے۔ تو یہ جو اپنا ناؤن ہے، یعنی جو ناؤن ہوگا، جو ایک اپنی پہچان ہوگی، وہ تمام کے تمام اسم علم کے اندر ہوں گے۔ مثال زید، زید کیا ہے جی؟ نام ہے کسی کا، تو یہ معرفہ کہلائے گا۔ اب ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے زید مذکر یا مؤنث ہے، تو آپ کو معلوم ہے مذکر ہے۔ اگر میں یہ کہوں واحد ہے یا مثنی جمع ہے، تو آپ کو معلوم ہے واحد ہے۔ اچھا اب میں اگر کہوں اس کی منصرف ہے یا غیر منصرف ہے جی؟ منصرف ہے، تو اس کی تینوں اعرابی حالت کیا ہوگی جی؟ زیدن، 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 الحمدللہ۔ تو کوئی خاص نام جو ہوگا وہ اسم علم کے اندر داخل ہوگا اور وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر رکھ لیتے ہیں زینب۔ زینب مذکر یا مؤنث ہے جی؟ مؤنث ہے۔ واحد ہے؟ واحد ہے۔ اچھا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے، کیونکہ عورتیں یعنی مؤنث نام جو ہے وہ غیر منصرف میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا اب اس کی تینوں اعرابی شکل کیا ہوگی جی؟ زینب، زینبو، زینبا، زینبا۔ 2 مثال کافی ہے، کسی کو جوڑنا ہے اپنے آپ کو بھی جوڑ لیں، ہم سب کے سب معرفہ ہیں، ٹھیک ہے نا جب ہم سب کے سب معرفہ الحمدللہ۔ لفظ محمد جو آیا تھا اس حدیث کے اندر، قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے کہ، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، تو لفظ محمد، اسم محمد کیا ہو گیا جی؟ معرفہ، یعنی کسی کا نام جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی شہر یا ملک کا نام، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مکہ، لفظ مکہ مذکر یا مؤنث ہے جی؟ ہاں مذکر ہے، ابھی پٹائی لگے گا سب کو۔ مؤنث ہے، ہاں مؤنث ہے۔ واحد ہے، مثنی جمع ہے؟
واحد ہے. منصرف ہے یا غیر منصرف ہے جی؟ غیر منصرف ہے. اس کی اعرابی شکل کیا ہوگی جی؟ تینوں اعرابی ہاتھ فٹافٹ بول دیں. مکہ ٹو مکہ تھا، مکہ تھا. الحمدللہ تا سمجھ میں آ گیا. یعنی کوئی خاص نام جو ہوگا نا جی، چاہے وہ شہر کا نام ہو، ملک کا نام ہو، صوبے کا نام ہو کسی شخصیت کا، وہ تمام معرفہ میں ہوں گے. تو پہلا کس اسم علم لکھ لیے، ذہن میں ڈال لیں آپ. دوسرے میں آتے ہیں جی، معرفہ میں بتایا نا ابھی تو بتایا میں نے. معرفہ یعنی پہچان والا، معروف شخصیت، معروف چیز، ٹھیک ہے نا. دوسرے میں آتے ہیں جی اسی لیے اس میں ضمیر. اب ضمیر کیا ہے جی؟ وہ ضمیر نہیں جو ہمارے اندر ضمیر ہے، مطلب ہمارا ضمیر میں چوٹ لگا، وہ یہ ضمیر نہیں ہے. یہ ہے جی پروناؤن. اب سمجھ میں آ گیا؟ پروناؤن میں بھی پرسنل پروناؤن، یعنی اردو میں اگر ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی ہم کسی کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید میرا دوست ہے، وہ بڑا نیک ہے، تو میں نے زید کی جگہ پر کیا استعمال کیا؟ وہ. تو پروناؤن which is used on a place of noun، جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو وہ پروناؤن کہلاتا ہے. تو اردو میں ہم وہ استعمال کرتے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث ہو. انگلش میں اس کے لیے وہ کے لیے اگر وہ مذکر ہے تو ہی، اور اگر وہ مؤنث ہے تو شی. تو ظاہر بات ہے کہ عربی کے اندر بھی اس کے ایکویلنٹ کوئی لفظ موجود ہوگا. تو اگر عربی کے اندر اگر وہ مذکر ہے تو ہی کے لیے وہ استعمال کرتا ہے ہوا، اور اگر وہ شی ہے تو اس کے لیے عربی لفظ استعمال کرتا ہے ہیا. ہمارا ٹاپک اس میں ضمائر فی الحال نہیں ہے، ہم پڑھیں گے اس کو تفصیل سے جب ضرورت پڑے گی. بس مثال کے طور پہ میں نے لکھایا کہ جب میں آپ کو کہوں کہ ضمائر اعراب کے وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں ترنت دوڑنا چاہیے کہ وہ معرفہ ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب میں کہوں ضمائر وسعت کے اعتبار سے کیا ہے جی، تو آپ کہیں گے معرفہ ہے جی. تو ہوا ہما ہم یہ سب ہم پڑھیں گے جب ہمارا ضرورت پڑے گا، آئے گا کچھ ہی کلاسز کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی. ابھی جسٹ مختصر میں بیان کر رہا ہوں آپ کو مثالاً، ٹھیک ہے نا، بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ضمیر جو ہوگا وہ معرفہ کی کیٹیگریز میں آئے گا. اتنا ذہن میں ڈال لیں کہ جو اس میں ضمیر ہوگا وہ معرفہ ہوتے ہیں جی. عربی میں اس میں ضمائر جو ہوں گے وہ معرفہ ہوں گے. دوسرا کمپلیٹ جی. تیسرا جی اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کیا ہے جی؟ ہم اگر کسی کو اشارہ دینے کے لیے اشارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کتاب، میں کہتا ہوں وہ دروازہ، میں کہتا ہوں وہ پنکھا، تو اردو میں تو وہی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ. انگلش میں جو استعمال ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے دس، اور اگر دور کے ہوگا تو وہ دیٹ استعمال ہوتا ہے جی. عربی کے اندر اگر دس قریب والا مؤنث ہوگا تو اس کے ایکویلنٹ جو لفظ استعمال ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے ہاذا. اب الحمدللہ ہاذا کے تعلق سے آپ نے ایک چیز جان لیا ہے کہ یہ مبنی اسم ہے، لہذا اگر میں کہوں ہاذا کی تینوں شکل بیان کرو تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ ہاذا 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 ہاذا. اب اگر دس عربی کے اندر یعنی ہاذا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذیہ. ہمارا ٹاپک اس میں اشارہ پڑھنا نہیں ہے، ابھی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ابھی ٹینشن لینا نہیں ہے. بس ہمیں کیٹیگریز دیکھنا ہے کہ جو کیٹیگری ہمارے پاس آ جائے ہم اس کیٹیگری کے اندر اس لفظ کو ڈالیں گے. اس میں سے کسی نے میچ کر گیا تو وہ معرفہ، نہیں میچ کیا نکرہ کنسیڈر کر دیں گے. ایک دم سمپل، اپنا فلسفانہ ذہن نہیں دوڑانا ہے کیا معرفہ ہوگا کیا نہیں. بس یہ کیٹیگریز کے اندر آپ کو نظر آ جائے تو اس کو معرفہ کہیں گے، نہیں نظر آئے ڈائریکٹ کہیں گے نکرہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟
اور اگر دیٹ ہو تو میں بھی لکھوا نہیں رہا ہوں نا، تو پھر ایک آپ کو ذہن میں دوڑنا، دیٹ ہوگا تو ذالکا ہوگا، پھر زانیکا ہوگا، تو وہ میں لکھوا نہیں رہا، بس مثالاً میں کر دیا آپ کو کہ ہاذا 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 ہاذی، تو یہ ہاذی بھی مبنی اس میں ہے، تو ہاذی تینوں عربی شکل یہی ہوگا، اس میں اشارہ بھی ختم۔ چوتھا جی، اس میں موصول کیا ہے جی؟ اس میں موصول جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، جو مطلب دو جملے کو جب جوڑا جاتا ہے نا، تو دو جملے کو جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے وہ اس میں موصول کے اندر ہوگا جی، ٹھیک ہے نا؟ جو اردو میں جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو عربی میں اگر جو جس کی بات ہو رہی ہے وہ مذکر ہوا تو وہ استعمال ہوتا ہے الذی۔ الذی، اب الذی کے بارے میں آپ کو ایک چیز علم ہے، یہ مبنی ہے اس میں، لہذا الذی کی تم نے اضافی عقل الذی الذی الذی۔ اب اگر جو جس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ مؤنث ہے تو التی استعمال ہوتا ہے جی، التی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ پھر سے ہمارا ٹاپک اس میں موصول نہیں ہے، ایک دم آخر میں جا کے اس میں موصول کی ضرورت پڑے گی تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک دم آخر میں پڑھیں گے، اس کو اتنا زیادہ پریشر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا استعمال ذہن میں رکھ لے کہ اس میں موصول جو ہوتے ہیں وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں جی۔ یہاں تک کسی کو کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے، میں امید کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں بھیجے میں جا رہی ہے سب بات؟ بہت سے لوگ وعدہ کر کے غائب ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ اسکرین شاٹ لیتا ہوں، اور جن جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان کا نہیں میں آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں نا، جو حاضر ہے میں تو مجھے معلوم ہے، جو وعدہ خلافی کیا ہے نا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ التی، ہاں التی التی التی، ٹھیک ہے جی، یہ میں مٹا رہا ہوں۔ اب پانچواں جو نمبر ہم لکھوانے جائیں گے ابھی اس کے لیے، اچھا اچھا رکے ایک منٹ، پہلے یہاں ایک کلیئر کر لوں، ان چار کیٹیگریز کو سامنے رکھ کر، ان چار کیٹیگریز کو سامنے رکھ کر اگر میں کوئی لفظ آپ کو دوں تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو پہچان پائیں گے یا معرفہ یا نکرہ ہے جی؟ آسان دیتا ہوں میں، اچھا پہلے بتا کون بتائے گا، میں ایک ایک جگہ پوچھوں گا، میں کون بتائے گا، بولے ہاتھ کھڑا کریں، کون ہے وہ بہادر شخص، کون بتائے گا؟ چلے کنید بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ کتابن، یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے جی؟ نکرہ کیوں ہے جی؟ اس کے نخرے زیادہ ہیں؟ اچھا کوئی بھی کتاب ہے، مجھے لگا اس کے نخرے زیادہ ہیں اس لیے نکرہ یہ، کوئی بھی کتاب نہیں، یہ کہ فلسفہ سمپل، ہمیں یہ تو اس میں علم نہیں ہے، کوئی خاص نام تو ہے نہیں ہے، کسی شہر کا نام بھی نہیں ہے، ضمائر تو ہے ہی نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اس میں موصول بھی نہیں ہے، ایک دم سمپل رکھنا ہے، یہ چاروں میں نظر نہیں آئے، ہم نے بولا کہ بھئی یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کون بتائے گا جی؟ ناؤن نہیں ہے نا یہ، دیکھیں ایک ناؤن جو ہے نا عربی کے اندر، ظاہر بات ہے کہ ناؤن میں شمار تو یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایز اٹ از عربی جو ہے انگلش تو ایگزیکٹلی نہ ہوگا، جیسے یہاں دس کے لیے لفظ وہ چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کے نزدیک مسکلین ہو یا فیملین ہو، وہ دس ہی استعمال کرتا ہے، لیکن عربی وسعت ہے اس کی، عربی میں ہاذا استعمال ہوگا مذکر کے لیے اور ہاذی استعمال ہوگا مؤنث کے لیے، تو ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایگزیکٹ تو نہیں ہوگا نا وہاں پہ، ظاہر بات ہے، اگرچہ ناؤن میں ہے یہ، ابھی آئے گا، میں جب ابھی اس کو ایک اور طریقے سے ناؤن میں کنورٹ کروں گا نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا وہ بات آپ کو جی۔ نیکسٹ کون بتائے گا جی؟ ماشاءاللہ، قلم، یہ پہلے بتائیے مذکر یا مؤنث ہے جی؟ مذکر، مؤنث ہے، کس نے مؤنث کہہ دیا؟
دیکھیں میں بار بار بتا رہا ہوں، بنیادی چیز کو مضبوط کرے، بنیادی غلطی ہوگی جملے میں بہت خطا کریں گے جی، اسی لیے میں نے بیسک آرام سے مذکر ہے، یہ مؤنث کی کوئی علامت اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، مذکر ہے یہ۔ اب بتائیے معرفہ ہے یہ نکرہ ہے جی؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے۔ کیوں نکرہ ہے؟ چاروں میں سے کسی میں نظر نہیں آیا۔ اچھا یہ بتائیے مذکر یہ مؤنث سے پہلے یہ بتائیں، مذکر یہ مؤنث سے پہلے بتائیں، کون بتائے گا یہ؟ مذکر ہے یہ۔ لندن، لندن، لندن مؤنث ہے یہ۔ اب یہ بتائیے معرفہ یا نکرہ ہے جی؟ معرفہ ہے یہ۔ اب الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ اس کو معرفہ نکرہ پہچان کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ نکروں کے نخڑے ختم کر کے اگر ہم معرفہ بنانے کی کوشش کریں، اگر ان نکروں کو اگر ہم معرفہ بنانے کی کوشش کریں تو معرفہ کیسے بنے گا؟ تو پانچواں کیٹیگری لکھ لیں جی، کہ اگر کسی اسم کو نکرہ سے معرفہ کریں گے، کسی اسم کو کیا لکھ رہا ہوں میں، معرفہ سے نکرہ کریں گے، جیسے یہ کتابن تھا جی، تو اس کے شروع میں ال کا اضافہ کر دیں گے جی، الف لام کا اضافہ کر دیں گے۔ نکرہ اسم کو جب معرفہ کریں گے تو اس کے شروع میں الف اور لام کا اضافہ کر دیں گے۔ آپ سوالات کریں گے یار یہاں تو الف تو ہے نہیں، ہم تو حمزہ ہے، یہ الف ہے حمزہ ہے؟ حمزہ ہے نا، اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں، اس کو الف بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں میں بتاؤں، وضاحت میں کروں گا۔ یہ کبھی حمزہ بن جاتا ہے کبھی الف بن جاتا ہے، اسی لیے نارملی اس کو عمومی زبان میں الف لام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹیکنیکلی یہ حمزہ ہے، اور یہ بعض دفعہ ٹیکنیکلی یہ صرف الف بن کر آئے گا، کرے گا جب یہ کسی اسم کو معرفہ بنائے گا اس کے کچھ ڈیمانڈ سے، اس کے کچھ ڈیمانڈ، مثال کے طور پر ہمارا کسی رشتہ دار کا ہمارے گھر پہ کسی کا دعوت آ گیا، دیکھیں فلاں تاریخ کو دعوت ہے، آنا آپ کو۔ اب اس کے رشتہ دار کے ساتھ کسی دوسرے رشتہ دار کے ساتھ آپ کا 36 کا آنکڑا ہے، تو آپ نے پہلے سوال کیا وہ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے وہ؟ بولا ہاں آ رہی ہے۔ میں آؤں گی نہیں اگر اس کو بلاتی ہو، تو اس کو بھگاؤ تب میں آؤں گی۔ تو یہ نکرہ اس کا بھی ہے جی، یہ بولتا ہے میں اگر کسی اسم کو نکرہ کروں گا، میں اگر کسی اسم کے اوپر آؤں گا، ایک کام آپ کو کرنا ہوگا، مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس کو ہٹاؤں گا۔ تو یہ کیا کرتا ہے، جب کبھی کسی نکرے اسم پہ داخل کرے گا تو اس کی تنوین کو گرا دیتا ہے جی، اس کی تنوین کو گرا دیتا ہے۔ کیا سمجھے اب تک؟ الکتابو پہلے کتابن تھا تو الکتابو ہو گیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے، جب کسی اسم پر، یہ نکرے اسم پر ال کا داخلہ ہوتا ہے تو وہ ال کے داخلے کے ساتھ سب سے پہلا اثر کرے گا اس اسم کے اوپر کہ اس کے تنوین کو ختم کر دے گا۔ اب اگر میں کہوں اس کی تینوں اعرابی شکل بیان کریں تو کیا ہوگا جی، الکتابو، الکتابہ، الکتابی۔ اب ہم الکتابہ کے بعد یعنی دو زبر کے بعد ایک الف لگاتے تھے، اب ہم ایک زبر کے بعد الف نہیں اضافہ کریں گے کیونکہ ازب زبر تو ختم، ایک زبر تو ختم، دو زبر تو آ نہیں رہے، تو الکتابہ ایز اٹ از صرف زبر کے ساتھ لکھا ہوا رہے گا، ایسے لکھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ فی الحال پیش کر دو اس کو۔ اگر میں کہوں قلم تھا ہمارے پاس جی، نکرہ تھا نا، آپ نے کہا نکرہ ہے جی، اس کے نکرے ہم نے ختم کیے، تو ال داخلہ کرے جی، القلم، القلم۔ میں کہتا ہے کرسی، کرسی ان تھا تو ال داخلہ ہوا جی، الکرسیو، تو الکرسیو، الکرسیا، الکرسی، القلم، القلم، القلمی۔ جملے میں ترجمہ میں کیا فرق پڑے گا جی؟ ترجمہ میں فرق یہ پڑے گا، قلم جب ہم کہتے ہیں قلم تو وہ کوئی ایک قلم کی بات ہو رہی ہو، اگر میں کہوں کتاب تو وہ کوئی ایک ایسا کتاب ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں، نکرہ ہے وہ، کوئی بھی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔
لیکن اگر میں کہوں القلم تو اب آپ کے سامنے یہ قلم کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ القلم ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں الکتاب، اور میرے سامنے مثال کے طور پر آپ اسکول میں بیٹھے اور اچانک سے میتھ کے سر آئے، انہوں نے آ کے بولا کتاب نکالو، کون سی کتاب نکالیں گے؟ جغرافی کی، ظاہر بات ہے جس کی پیریڈ ہے تو آپ میتھ نکالیں گے۔ تو جب وہ بولیں گے نا کتاب، تو عربی میں وہ کہیں گے الکتاب، کتاب نکالو، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے جی، یہ فرق آئے گا۔ ایک کتاب کوئی ایک کتاب، ایک کتاب کوئی ایک کتاب۔ اب آتے ہیں بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے بارے میں، اس ال کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں جاننا ہے۔ ان دونوں حروف کے اپنے اپنے نام ہیں جی، اس کا ایک اپنا نام ہوگا اور اس کا ایک اپنا کام ہوگا، اور اس کا بھی ایک اپنا نام ہوگا، اس کا بھی ایک اپنا نام ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے پانچواں معرفہ کا قسم لکھ لے فٹافٹ، معرف باللام، پانچواں کیٹیگری جی۔ اس کیٹیگری کو کہتے ہیں معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ اس کیٹیگری کو کیا کہیں گے جی؟ جس کے شروع میں ال لگا ہوگا اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، آپ یہاں ال لگا رہے ہیں، وضاحت کرتا ہوں میں۔ اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، ان دونوں کے اپنے اپنے نام ہوں گے، اور یہ لام صاحب ہے نا، یہ آپ کے رات کے نیند خراب کریں گے۔ آپ کو پوری عربی میں بہت سے لام کا مطالبہ ہوگا، بہت سے لام سے ملاقات ہوگی آپ کی، اور ہر لام کو ایک اپنا نام ہوگا۔ لام صاحب جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں، تو آج سے پہلا لام کا نام یاد کر لے۔ اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف۔ کیا کہتے ہیں جی؟ لام تعریف، معرفہ بنانے والا لام۔ اصل میں یہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ یہ بناتا ہے، یہ نہیں بناتا ہے، یہ بناتا ہے، لام بناتا ہے۔ یہ ساکن والا جو لام ہے نا، یہ کسی اسم کو معرفہ بناتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کے شروع میں صرف اس لام کو لکھ دیا تو پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اب میں اس کو پروناؤنس نہیں کر پاؤں گا۔ کوشش کریں پروناؤنس کرنے کا، لی کتاب، لی کتاب، پاسبلٹی ہے؟ پڑھ سکتے اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے نا۔ اس لیے عرب کیا کرتا ہے کہ جب اس کو ہم تنہا پڑھیں گے، اور پڑھنے کے لیے وہ ایک حمزہ کا استعمال کرتا ہے، اور یہ حمزہ کا نام ہے جی حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل، اس حمزہ کا نام کیا ہے جی؟ حمزۃ الوصل۔ ایک نام اس کا حمزہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس کو الف بھی کبھی کہتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، یہ جب ہم تنہا پڑھیں گے نا، اس کو اکیلے اس لفظ کو منفرد کر کے پڑھیں گے، تو ہمیں ایک الف کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایک حمزہ کی ضرورت پڑ رہی ہے ایکچوئل میں پڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر میں اگر اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھوں، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ذالکا، تو میں اب اس کو پڑھوں گا ذالک الکتاب، میں ایسے نہیں پڑھوں گا ذالک الکتاب۔ لہٰذا جب ہم اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں نا، تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، لہٰذا یہ الف بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ اب ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے جی؟ ذالک الکتاب۔ سورۃ البقرہ ہم نے پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، دیکھیں کتابن تھا وہ کتابو ہو گیا الف لام لگنے کی وجہ سے۔ اب اگر میں کہوں القلم، منفرد پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایک الف کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن اگر میں ملا کر پڑھوں تو ذالک القلم، ٹھیک ہے نا، یا میں کہوں ھذا القلم تو میں ملا کر پڑھوں گا۔ تو یہاں تک اس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ بتائیں۔ کس میں کنفیوژن ہے بتائیں؟ کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، چیز کا نام مطلب اگر کوئی خاص ہو، کسی شخص کا نام، کسی شہر کا نام، کسی ملک کا نام، کسی صوبے کا نام، وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، بس آسان ہے اور کچھ نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔
آئے گا نا کام، آئے گا ابھی کام آئے گا، استعمال کریں گے ہم، بولے نا میں نے سب کچھ استعمال کرنا ہے ہمیں۔ اب دیکھیں میں نے حدیث میں پڑھا تھا مجتمع قوم، قوم یہ معرفہ یا نکرہ پہلے بتائیں؟ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں گے تو کیا ہوگا جی؟ القوم، اور یہ تنوین ہٹ جائے گا۔ اچھا فی بیتن، پہلے بتائیے کون سی حالت میں جی؟ حالت جر میں ہے، مذکر یہ مؤنث ہے یہ؟ ہاں، اب یہ بتائیں معرفہ ہی نکرہ یہ، اس کو معرفہ بنائیں گے تو کیا ہوگا جی؟ البیتی، بیتن تھا یہ، تو ال لگنے کی بنیاد پر ایک زبر گر گیا، البیتی ہو گیا، ایک زیر گر گیا، سوری ایک زیر گر گیا، البیتی جی۔ السکینہ جو لفظ میں نے پڑھا تھا، السکینہ، سکینت، سکینت، سکینت نازل ہونا، السکینہ معرفہ ہے نکرہ جی؟ ہاں ابھی لکھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے، اتنی بڑی غلطی، اسی لیے میں بار بار پوچھتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ کوئی خاموش رہتا ہے۔ معرفہ کی کون سی قسم ہے جی؟ معرب باللام والا، بس یہ بتا دیں آپ کو، معرب باللام والا معرفہ ہے۔ وغشیتہم الرحمہ جی، رحمان نہیں ہے، رحمہ ہی ہے، معرفہ یا نکرہ ہے جی؟ معرفہ شروع میں حال لگا ہوا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ۔ الملائکہ، معرفہ ہے نا جی؟ اب ایک چیز اور سمجھنا آپ کو، ہاں یہ مؤنث میں نہیں، معرفہ وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، حقیقی مذکر میں جائے گا نا، فرشتے معرفہ ہوتے ہیں، یہ مذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ایک سوال آپ لوگ کے سامنے میں آیا، کسی کے ذہن میں آیا نہیں آیا لیکن میرے ذہن میں آیا کہ جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں القوم، جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں البیت، جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں السکینہ، اس کو جب میں پڑھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں الرحمہ، یہاں لام پڑھ رہا ہوں یا لام نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں لام پڑھنا ہے کہاں لام نہیں پڑھنا، یہاں پڑھ رہا ہوں میں الملائکہ، ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کہاں لام پڑھنا ہے کہاں لام نہیں پڑھنا ہے، تو میں یہاں پہ ایک چیز لکھا رہا ہوں، ہاں آئیں گے اب تجوید کے تعلق سے، جی جی جی۔ اب میں اگر آپ سے سوال کروں حروف قمری اور حروف شمسی کون کون سے ہیں، دیکھیں ہاں زبردست، اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کو تو یاد ہے ماشاءاللہ، باقیوں کو نہیں یاد ہے تو باقیوں کو بھی دیکھ کے چلنا ہوگا۔ سوال جواب سے ہوگا کہ کب کس کے لام کو پڑھنا ہے اور کس کے لام کو نہیں پڑھنا ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو جس کے لام کو پڑھنا ہے جی، جواب ہے حق کا خوف، عجب غم ہے، حق کا خوف، حق کا خوف عجب غم ہے۔ سوال اب ٹینشن آ گیا ہوگا بعض لوگوں کو، بولے یہ کیا لکھوا دیے، حق کا خوف عجب غم ہے، ہمیں ہوتا ہے حق کا خوف غضب، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں نا بعض لوگ کیا کہتے ہیں نا، اگر آپ اس کو کچھ دین کی باتیں بتانا بیٹھ جائے نا تو وہ ڈرتے ہیں، بولے بھائی میں بتا مت، سن لوں گا تو میں عمل کرنا ہوگا میرے کو، تو ڈر ہوتا ہے نا انہیں۔ تو حق کا خوف عجب غم ہے، اب ان کو بھی بولا کریں گے انشاءاللہ
جس کے لام کو پڑھنا ہے، اگر آپ سے سوال ہو کس کے لام کو پڑھنا ہے تو آپ کہیں گے حق کا خوف جب میں. کس کے لام کو پڑھنا ہے تو جواب کیا ہوگا جی؟ حق کا خوف جب غم. کس کس کو یاد ہو گیا؟ سے آ رہی ہے بات کو. سوال آپ سے ہوگا کہ کس کے لام کو پڑھنا ہے تو جواب کیا ہے جی؟ حق کا خوف جب غم ہے. کنیف بھائی کس کے لام کو پڑھنا ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. میں بتاتا ہوں ابھی کیسے. اگر جو حروف، جن حروف کو ہم یہاں لکھوائے ہیں، یعنی جتنے حروف ہیں ہا، قاف، کاف، الف، ان تمام حروف سے پہلے اگر لفظ لام آ جائے، وہ ال آ جائے، لام آ جائے، تو اس کے لام کو پڑھ دینا. مثال حق کا ہا ایک ہوا جی، الحق لام پڑھا ہم نے، الحق لام پڑھا ہم نے. قاف القلم لام پڑھا ہم نے جی. الکتاب لام پڑھا ہم نے. الف سے بتائیں جی کوئی. الاول لام پڑھا ہم نے. خا الخبیر، الخبیر لام پڑھا ہم نے. الخوف، خبیر اللہ کا نام ہے نا، الخبیر خبر رکھنے والا. الخبیر سارا خبر رکھنے والا. واو سے بتائیں جی. الواحد، الوہاب، الوہاب چھٹا ہو گیا جی. پڑھ دیا لام ہم نے. پا جی الفجر، ماشاء اللہ سورۃ الفجر. الفجر لام پڑھ دیا ہم نے. عین کون بتائے گا جی؟ العصر، ہاں عصر ٹھیک ہے چلو الحمدللہ. العصر، العصر دیکھیے لام پڑھا ہم نے. جیم جی الجبار، الجبار. الجبال پہاڑوں کو. الجبرائیل ٹھیک ہے نا جی. الجبرائیل، جبرائیل نام ہے، اس میں لام داخل نہیں ہوگا. با البابو، الباکر، الباسط، الباسط. غین جی غین بتائیں. الغفور، الغفار، الغفور. میم بتائیں جی میم. المالک، الملک. ہاں بتائیں جی. الحاظہ. ال کا داخلہ کہاں ہوگا؟ نکرے اسم پہ. حاضہ تو معرفہ ہے نا، حاضہ معرفہ ہے نا، اس پہ داخلہ کیا؟ وہ تو معرفہ، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ الہادی، الہادی. یا بتائیں جی یا. الہدا تو ہو گیا نا، الہادی ہادی بھی ہو گیا، ہدا ہو گیا. 14 نمبر جی یا. الیقین، موت کو قرآن مجید میں یقین کہا ہے. کل کتنے حروف ہیں جی؟ 14. ہاں ان حروف کو کہتے ہیں شمسی حروف، سوری قمری حروف. کیلنڈر فریز ہو گیا، کیا بولا؟ کیلنڈر کس کا فریز ہو گیا جی؟ قمری حروف، ان کو کہیں گے قمری حروف. اس کو یاد کرنے کا نا کنفیوز ہوتا ہے، قمری حروف کون سا، شمسی حروف کون سا، کنفیوز ہوتے ہیں. اس کا کنفیوژن دور کرتا ہوں میں. جن کے حروف پڑھنے ہیں ہمیں، ٹوٹل کتنا حروف بولی جاتا جی؟ 28. اس پر اجماع تھا. 14 حروف قمری، باقی 14 عربی میں اس کو نہیں پڑھنا اس کے حل، تو ان کو کہتے ہیں جی شمسی حروف. اس کو یاد رکھیں اس طرح سے. چاند پر پیر رکھ دیا ہم نے. قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے نا. چاند پر پیر رکھا ہم نے، پاسبلٹی ہے، لہذا اس کے لام کو پڑھ سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے. سورج پہ پاؤں رکھا ہم نے، نہیں رکھ سکتے، لہذا اس کے لام کو نہیں پڑھنا ہے. اس طرح یاد رکھیں انشاءاللہ سے یاد ہوگا. حروف شمسی اور حروف قمری
کس کے لام کو پڑھنا ہے جی؟ حروف قمری کے حروف کے لام کو پڑھنا ہے، اور کس کے لام کو نہیں پڑھنا؟ یہ حروف شمسیہ قمری ہے، حروف شمسیہ قمری ہے، رو شمسی ہے، کیونکہ اس میں را نظر نہیں آ رہا، لہذا اس کے لام کو ہم نے نہیں پڑھا۔ الرحمہ پڑھا میں نے، سین ہے جی، ہے سین اس میں؟ نہیں ہے، ہم نے پڑھا الشمس، پڑھا اس کو السکینہ۔ اچھا الشمسی، شمس ہے نا یہ شمسی، اگر میں الف لام لگاؤں کیا پڑھوں گا اس کو؟ الشمس۔ القمر ہے، ال لگاؤں گا، لام پڑھوں گا اس کا القمر۔ اب بتا کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی تھا الحمدللہ ہمارا کلاس۔ اس کو کیوں بولتے ہیں؟ اس کا جواب میں 2-3 کلاسز کے بعد دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اس کا جواب ہے میرے پاس، لیکن ابھی نہیں دینا چاہتا ہوں، مزہ کرکرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب آسان سے، عربی سیکھنا ہے کہ نہیں آپ کو؟ بس سوال نہ کرے یہ والا۔ اب یہ کیوں ہے میں بتاؤں گا بعد میں آ کر کے، میں نے کیوں یہ ایسا کہا۔ ایک وقت آئے گا جب میں پڑھاؤں گا، جب میں فیل پڑھاؤں گا تب یہ سوال کروں گا، کیونکہ اس کو عرب کہتے ہیں ایسا، ہمیں سیکھنا، ہمیں لڑنا نہیں اس سے۔ اب مثال کے طور پر کوئی اگر آپ سے کہیں کہ فروری میں 28 دن کیوں ہوتے ہیں، ہے تو ہے، ہمیں کیا کرنا لینے دینا؟ اس کو قمری بولتے ہیں، قمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شمسی کہتے ہیں، شمسی کہتے ہیں، بس۔ اس پر جواب یہی ہے کہ عربی سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا الحمدللہ 5 معرفہ کے اقسام ہم نے پڑھے ہیں۔ چھٹا میں لکھواؤں گا، ایک ہے، لکھوانا نہیں چاہ رہا ہوں ابھی، سوچا تھا میں لکھوا دوں گا لیکن پھر وہ مزہ نہیں آئے گا اس وقت، جب میں لکھواؤں گا نا تب لکھواؤں گا۔ 7 حالات میں کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے جی، اس میں علم، کوئی نام ہو خاص تو وہ علم میں ہو جائے گا اور وہ معرفہ ہو جائے گا، جیسے کسی کا نام ہو جائے، میرا پرسنل ناؤن ہو جائے، یعنی میرا نام ہو جائے، شہر کا نام ہو جائے، وہ سارے کے سارے معرفہ ہوں گے۔ دوسرا اس میں ضمیر، ضمائر جتنے بھی ہوں گے نا، ٹوٹل ضمائر ہمارے کتنے ہیں بتاؤں گا میں بعد میں جب ہم پڑھیں گے اس کو تفصیل سے، وہ تمام ضمائر معرفہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایٹ لیسٹ آپ کے اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے معرفہ یا نکرہ۔ کسی اسم کے بارے میں نے بتایا تھا 4 چیزوں کا لازمی ہمیں جانا ضروری ہے، یہ 4 چیزیں ہمارے علم میں رہے گا تو ہی ہم اس کا استعمال جملوں میں کر پائیں گے۔ لہٰذا جب میں کسی اسم کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو یہ 4 چیز آپ کے علم میں ہونا چاہیے، وہ مذکر یا مؤنث ہے، وہ تعداد میں کتنا ہے، واحد ہے، مثنیٰ یا جمع ہے، وسعت کے اعتبار سے وہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ ہے، اور اعراب کی کون سی حالت یہاں پہ ہے۔ یہ 4 چیز ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اگر میں یہ کہوں اس 4 کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم جانتے کہ نہیں، اب میں آپ سے سوال کروں یہ مذکر یا مؤنث ہے، آپ نے بتا دیا مؤنث ہے، پہچان لیا آپ نے۔ اچھا میں دوسرا سوال یہ کروں گی حالت رفع میں، نصب میں، جر میں، آپ نے بتایا رفع میں۔ اچھا میں تیسرا سوال کروں یہ واحد مثنیٰ یا جمع ہے، آپ نے بتا دیا فوراً یہ واحد ہے۔ ہاں اب میں یہ بتاؤں آپ کو معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ، یعنی 4 چیز آپ نے اس علم کے پہچانے میں مانے کر لیا الحمدللہ۔ کچھ کلاس سے پہلے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے، کچھ کلاس سے پہلے ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حالت کون سی حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کو قرآن مجید میں اب کچھ اعراب آپ کو اس اعتبار سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، اب آپ اس کی پہچان اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ معرفہ یا بھی نکرہ کے ساتھ، یعنی بعض مقامات پر آپ کو ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر نظر آتا ہوگا تو وہاں آپ نے سوچا وہ غیر منصرف ہے، تو یہ غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ غیر منصرف کے شروع میں ال بھی لگ سکتا ہے، غیر منصرف کے شروع میں بھی ال لگ سکتا ہے۔ ایک ال کا بینیفٹ اور بھی ہے جو میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ، یہ میں نے جب بتایا تھا آپ کو کہ جب منصوب غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، یہ ال کروائے گا اس کو، جب وقت آئے گا ہم کروائیں گے اس کو۔ یہ بہت ڈیٹ ہے، میں بتایا نا آپ کو، اس نے تنوین کو غائب کر دیا، اس نے ضد کیا بھائی میں نہیں آنے والا ہوں، وہ رہے گا تو میں نہیں آؤں گا، تو اس کی بہت ضد ہے، یہ بہت ضدی ہے، بہت اس کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ڈیمانڈیبل چیز ہے یہ، تو آنے والے ٹائم میں بہت ڈیمانڈ کرے گا، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوگی۔ کسی کا کوئی سوال ہو اس تعلق سے فٹافٹ کر لے، پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ نہیں وہ دوسرا ہے، وہ اللہ کے لام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ لام جلالی، ٹھیک ہے نا؟ اس لام سے پہلے زبر ہو تو وہ زہر ہوتا ہے، ایک الگ ہوتا ہے، موٹا پڑھیں گے ہلکا پڑھیں گے، وہ تجوید کے قاعدے میں ہوتا ہے۔
کوئی سوال؟ اگلا 2 کلاس جو ہونے والا ہے، یعنی اگلا جو کلاس ہونے والا ہے جمعہ کے دن انشاءاللہ رات کو 9 بجے کلاس ہوگا. میں چاہتا ہوں تمام جوائن کرے، بھوکا پیاسا جوائن کرے، لیکن جوائن کرے. اس کی وجہ یہ کہ اس دن ہم جملہ بنائیں گے انشاءاللہ اپنی عربی زبان میں. بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، اس کو مس کیا آپ نے 6 کلاسز جو پڑھے ہیں نا، سارا روزہ رہ لے اس دن رات پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن کلاس جوائن کرے. میں بتا رہا 12، ٹھیک ہے، ناگا نہیں ہونا چاہیے وہ دن. آپ ہے روزہ رات کے وقت بھی؟ افطار کب ہوگا؟ سحری کے ٹائم. چلے کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ ہاں کلاس 9 بجے ہوگی جمعہ کے دن انشاءاللہ 9 بجے کلاس ہوگی. کوئی سوال وغیرہ؟ چلے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.